السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شہاب الدین مزاری ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے، کیا امریکہ، مغربی ممالک، یورپ، آسٹریلیا، کینیڈا یہ پوری دنیا کے اندر جمہوریت چاہتے ہیں، اور وہ ملک جس کے اندر جمہوریت ہے، حقیقی جمہوریت ہے، یہ ان کو پسند کرتے ہیں، اور کیا وہ ملک جن کے اندر حقیقی جمہوریت نہیں ہے ان کو یہ لوگ ناپسند کرتے ہیں اور ان پہ پابندیاں لگاتے ہیں، اور کیا یہ پوری دنیا کے اندر جو ممالک ہیں اس میں ڈیموکریٹک پروسیس کو، جمہوریت کے پروسیس کو یہ لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، 0/0۔ امریکہ، مغربی ممالک یہ جو ہر وقت ڈیموکریسی کرتے رہتے ہیں اور پوری دنیا کو انہوں نے پریشان کیا ہوا ہے ڈیموکریسی کے نام کے اوپر، یہ جن ملکوں سے ان کو فائدہ ڈیموکریسی کے ذریعے سے ہوتا ہے وہاں پہ یہ لوگ ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں، ڈیموکریسی کو پسند کرتے ہیں۔ جن ممالک سے ان کا فائدہ ڈیموکریسی کے ذریعے سے نہیں ہوتا تو وہاں پہ پرائم منسٹر ہو، صدر ہو، اس کو ہٹوا دیتے ہیں، دوسرے کو لے کے آتے ہیں، اور ان کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ یہ ملک ڈیموکریٹک ہے یا نہیں ہے، جمہوریت پسند ملک ہے یا نہیں ہے۔ ان کا تعلق صرف اور صرف اس بات سے ہے کہ امریکہ یا ان ملکوں کو فائدہ کون سے سسٹم سے ہو رہا ہے۔ یہ اسی سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ڈیموکریسی کا سسٹم ہو، چاہے بادشاہت کا سسٹم ہو، چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سسٹم ہو، اسی کو ہی صرف سپورٹ کریں گے جس سے ان کو فائدہ ہو اس پہ۔ اور یہ دنیا کی منافق ترین گورنمنٹ کے اندر، اگر گورنمنٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے دنیا کی، میں تو کہتا ہوں منافق ترین دو ہی گورنمنٹ ہیں، ایک پاکستان کی گورنمنٹ اور دوسری امریکہ کی گورنمنٹ، جو کہ ہر وقت جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کے لحاظ سے دنیا کے اندر 193 کنٹریز ہیں، اس میں کچھ ملکوں کے اندر جمہوریت ہے، کچھ فل ڈیموکریسی ہے، کچھ ملکوں کے اندر فلاٹ ڈیموکریسی ہے، یہ پوری ڈیموکریسی نہیں ہے، کچھ حد تک ہے، کچھ ملکوں کے اندر ہائبرڈ رجیم ہے، کچھ ملکوں کے اندر بادشاہت ہے۔ اچھا، میں پہلے آتا ہوں کہ جمہوریت کی تعریف کیا کی جاتی ہے عام طور پر انٹرنیشنل طور پر۔ جمہوریت کی تعریف یہ ہے کہ اس ملک میں الیکشن کا پروسیس ہو، دو یا دو سے زیادہ فیئر پارٹیز ہوں، ایسے نہیں کہ نام نہاد پارٹیز ہوں یا اپوزٹ پارٹی کو آپ ختم کروا دیں، اس پہ پابندیاں لگوا دیں اور پھر کہیں کہ یہ، اور وہاں پہ اپنی مرضی کے بندے کھڑے کر دیں اور کہیں کہ یہ تو ڈیموکریسی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں۔ تیسرے نمبر پہ وہاں کی گورنمنٹ کھل کر اور صاف شفاف طریقے سے لوگوں کے بھلے کے لیے کام کرے۔ چوتھے نمبر پر جو برسر اقتدار جو لوگ ہیں وہ لوگوں کی چوائس کا احترام کریں، اور جن لوگوں کی انہوں نے چوائس کی ہے ان لوگوں کو پاور ٹرانسفر کریں صاف شفاف طریقے سے، اور لوگوں کی آزادی رائے کا اور حقوق کا احترام کیا جاتا ہو۔ میڈیا مکمل طور پہ آزاد ہو۔ اب میڈیا کی آزادی کا عام طور پہ مطلب یہ لیا جاتا ہے کوئی بھی آدمی آ کر کوئی بات کر دے تو یہ جی میڈیا آزاد ہے۔ میڈیا کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آ کے ایک تو کھلے طور پر بات کر سکیں، دوسرے نمبر پر جو بات کر رہے ہوں وہ سچائی پہ مبنی بات ہو، جھوٹ پہ مبنی بات نہ ہو، اور اگر وہ سچائی پہ مبنی بات کر رہے ہوں تو ان کو نوازا جائے، ان کو ریوارڈ دیے جائے، اور اگر جھوٹ پہ مبنی بات ہو تو عوام اور حکومتی سطح پہ ان کی جو ہے وہ ان کو پسند نہ کیا جاتا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں تو عام طور پر انہی لوگوں کو صرف پسند کیا جاتا ہے جو ان کے مطلب کی بات کر رہے ہیں، وہی میڈیا آدمی جو ان کے مطلب کی بات کر رہا ہے وہ تو صحیح ہے، باقی جو ہے نا سارے غلط ہیں۔ اچھا، پوری دنیا کے اندر 193 کنٹریز ہیں جیسے میں نے بتایا یونائٹڈ نیشن کے تحت، جس میں فل جو ڈیموکریسی ہے وہ کہتے ہیں کہ 24 کنٹریز کے اندر فل ڈیموکریسی ہے۔ فلاٹ ڈیموکریسی جو کمپلیٹ طور پر ڈیموکریسی نہیں ہے وہ 48 کنٹریز کے اندر ہے، اور چاہے اس میں امریکہ کا بھی نمبر آتا ہے فلاٹ ڈیموکریسی کے اندر۔ امریکہ میں بھی فل ڈیموکریسی نہیں ہے۔ پھر آگے آتا ہے ہائبرڈ رجیم کے اندر جس میں ملا جلا ہو، وہ 36 کنٹریز ہیں، 36 ممالک، اور وہ ملک جن کے اندر بادشاہت کا جیسا سسٹم ہو وہ 59 ملک ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بالکل فضول اور
سمجھے کہ بکواس بات ہے کہ امریکہ ان ملکوں کو اپروو کرتا ہے، پسند کرتا ہے جس کے اندر ڈیموکریسی ہو، اور ان ملکوں کو ناپسند کرتا ہے جس کے اندر ڈیموکریسی نہ ہو، ان کے ساتھ کوئی تعلقات وہ نہیں رکھتا، اور ان کو انٹرنیشنل لیول پہ کوئی اپروو نہیں کرتا۔ یہ انتہائی فضول اور انتہائی بکواس بات ہے اور منافقت پر مبنی بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح امریکہ کے اندر، جو براعظم امریکہ کے اندر، امریکہ کے علاوہ کچھ کنٹریز ہیں جس کے اندر ڈیموکریسی ہے، اس کو امریکہ پسند نہیں کرتا۔ یوکرین کے اندر پریزیڈنٹ جو وکٹر تھا 2014 کے اندر، اس کو کس طرح امریکہ کی مدد سے اس کو ہٹایا گیا اور اس کی جگہ پہ دوسرا پریزیڈنٹ زیلنسکی کو لایا گیا، جو کہ رشیا مخالف ایک پریزیڈنٹ تھا، اور وہاں پہ جنگ انہوں نے کروانی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پاکستان کے اندر 2022 کے اندر ایک جو ڈیموکریٹک یہ الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا عمران خان، اس کو کس طرح سے انہوں نے ہٹایا گیا، امریکہ کی مدد سے ان کو ہٹایا۔ اور اس وقت میں جو کہ ایک بدماشی سے اور ایک چوری کر کے ایک گورنمنٹ آیا ہے اور اس کو امریکہ اپروو کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اب دیکھ لیں مشرق وسطیٰ کے اندر جو ملک ہیں ان کے اندر کون سی ڈیموکریسی ہے، جیسے قطر ہو گیا، سعودی عربیہ ہو گیا، یونائٹڈ عرب امارٹس ہو گیا، جہاں پہ سارے جگہ پہ بادشاہت ہے، اور سب کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، کیونکہ ان بادشاہوں سے امریکہ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر جس دن انہی بادشاہوں سے امریکہ کو فائدہ ہونا بند ہو جائے گا تو انہی بادشاہوں کے خلاف وہ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ یہاں پہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ قطر کے اندر امریکہ کے اڈے ہیں، سعودیہ کے اندر امریکہ کے اڈے ہیں، متحدہ عرب امارات کے اندر امریکہ کے اڈے ہیں۔ تو یہ تو بادشاہت والے ملک ہیں، تو امریکہ ان کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے، ان کو کیوں ہر وقت پہ ان کی مدد کر رہا ہے، سعودیہ کو کیوں پروٹیکٹ کر رہا ہے، جبکہ ایران کو وہ نہیں کر رہا، ریکگنائز نہیں کر رہا؟ کیوں؟ ایران سے اس کو فائدہ نہیں مل رہا، سعودیہ سے اس کو فائدہ مل رہا ہے۔ تو پاکستان میں بھی اسی طریقے سے جس گورنمنٹ سے اس کو فائدہ ہوگا، چاہے وہ ملٹری کی گورنمنٹ ہو، چاہے چوروں کی گورنمنٹ ہو، کسی کی بھی گورنمنٹ ہو، اس کو امریکہ کو بس اس سے فائدہ ہوگا، امریکہ اس کو اپروو کر لے گا۔ تو یہ لوگوں کی جو خام خیالی ہے کہ امریکہ ان ملکوں کو نہیں اپروو کرتا جس کے اندر ڈیموکریسی نہ ہو، اور ان ملکوں کو پسند کرتا ہے جن کے اندر ڈیموکریسی ہو، یہ بالکل ایک فضول بات ہے اور بالکل بے معنی بات ہے اور منافقانہ یہ بات ہے۔ تو یہ لوگ جو بیچارے پاکستان میں بھی وہ لوگ جو کہتے رہتے ہیں کہ جی امریکہ نے اور دھمکی دے دی ہے کہ ہم اس گورنمنٹ کو اپروو نہیں کریں گے، یہ ساری ایسی فضولی باتیں ہیں۔ امریکہ دیکھے گا اگر اس ملک سے اسی جو چوروں کو، جن چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، اگر ان سے اس کو فائدہ ہوگا انہی کو سپورٹ کرے گا، اگر ان سے فائدہ نہیں ہوگا تو ان کو ہٹوا دے گا، کسی اور لوگوں کو وہ سپورٹ کرے گا۔ تو یہ ہمیں اس خام خیالی سے نکلنا چاہیے کہ امریکہ ڈیموکریسی کو پسند کرتا ہے۔ ہاں، امریکہ اپنے ملکوں کے اندر، یورپ اپنے ملکوں کے اندر، آسٹریلیا اپنے ملکوں کے اندر تو ڈیموکریسی کو پسند کرتے ہیں، لیکن دوسری جگہوں پہ وہ ڈیموکریسی کو پسند نہیں کرتے، انہی صرف طاقتوں کو پسند کرتے ہیں جن سے ان کو فائدہ مل رہا ہو۔ باقی وہ طاقتیں، چاہے وہ بادشاہی طاقتیں ہوں، ملٹری کی طاقت ہو، چاہے وہ زور زبردستی کا صدر ہو، چاہے زور زبردستی کا ملٹری کا کوئی آدمی ہو، اسی کو ہی امریکہ سپورٹ کرے گا۔ تو اس خام خیال کو ہمارے اپنے دل سے نکال دینا چاہیے۔ السلام علیکم۔